کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، محفوظ فیصلہ چنائے جانے کا امکان ہے۔ فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں ججز کا مشاورتی اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، 13 رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز کی شرکت۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ کا اجلاس تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہا، جس میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے پر غور کیا گیا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، فیصلے سے متعلق آپس میں مشاورت کریں گے۔ نیب ترمیم کا عدم قرار دینے کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں پر بانی پی ٹی آئی نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ جواب میں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترمیم کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی۔ انٹر کورٹ اپیلیں خارج کی جائیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میرے کیسز کی سماعت نہ کریں۔ نیب ترامیم قلعدم قرار کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں خارج کی جائیں، انصاف کے تقاضے پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میرے کیسز کی سماعت نہ کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کروا دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جواب میں کہا ہے کہ کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی۔ کرپشن معیشت کے لیے تباہ کن اور منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھ سے دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ میرا موقف واضح ہے کہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی آئین کے مطابق کرنی چاہیے۔ نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے۔ تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی مثال میرے خلاف نیب کا توشخانہ کیس ہے۔ نیب نے مجھ پر کیس بنانے کے لیے 1,80,00,000 کا نیکلس 3,18,00,000 کا بنایا۔ بانی پی ٹی آئی نے جواب میں کہا ہے کہ کرپشن کو بچانے کے لیے کی گئی ترامیم عوام کا قانون پر سے اعتبار اٹھا دیتی ہے۔ قوانین کا مقصد کسی فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی گئی ہے۔ سماعت کے دوران سابق وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور سابق وزیر زبیدہ جلال طلبی کے باوجود پیش نہ ہو سکے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے روبرو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت، سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کا بیان ریکارڈ، بنی گالہ اسلام آباد کے پٹواری عباس گرایا پر بھی جرا مکمل، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ دوران سماعت بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو جیل سے کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ پرویز خٹک کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے اور روسٹرم پر آ گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے بیان کے دوران چٹکلا چھوڑا کہ اب تو نواز شریف کے فلیٹ بھی پاکستان واپس آنے چاہیے۔ پرویز خٹک نے 15 منٹ میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور واپس چلے گئے۔ ریفرنس کی سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 31 گواہان کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ 30 گواہان پر جرا مکمل کر لی گئی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت، بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت نے خار مونیکا کے وکلا سے طلاق نامے پر تاریخ کی ٹیمپرنگ سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت، بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل مکمل، خار مونیکا کے وکلا سے طلاق نامہ پر تاریخ کی ٹیمپرنگ پر جواب طلب۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے کیس کی سماعت کی۔ بشرا بی بی کی جانب سے خدیجہ صدیقی ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اپریل 2017 میں زبانی طلاق ہوئی۔ بشرا بی بی اپنی عدت گزار کر اپنی والدہ کے گھر گئیں۔ خدیجہ صدیقی ایڈوکیٹ نے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی پیش کیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ 2-3 دن کے اندر ٹرائل مکمل کر لیا گیا۔ 2000 دن چپ رہنے پر آپ نظر کرم کریں تو میرے موکل بری ہو سکتے ہیں۔ ٹیمپرنگ والے ڈاکومنٹ کے مطابق طلاق کے 48 دن بنتے ہیں۔ دوسری جانب اصل دستاویز پیش نہیں کی گئیں۔ عدالت نے خار مونیکا کے وکلا کو ہدایت کی کہ آپ نے دلائل میں جواب دینا ہے کہ گواہوں کے بیانات ملزمان کو کیوں نہیں دیے گئے۔ شہادتوں سے متعلق بھی جواب آپ نے دینا ہے۔ کیس کی مزید سماعت جمعرات کو ہوگی۔ اپڈیٹس آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی حکومت سابق حکمران اور اپنی پارٹی پر تنقید، کہتے ہیں کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی۔ آئی ایم ایف سے قرضے لے کر کیوں عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ایک سابق وزیر اعظم جو میں کرتا تھا آج جیل میں بیٹھا ہے۔
अपनी पार्टी बारे बोले 10 साल देखता रहा मगर पीपल्स पार्टी नहीं चल सकी, अब खुद पार्टी चलाऊंगा, मेरा मुल्क मुश्किल में है, इसे सब ने मिलकर बचाना है, नौजवानों को आगे लाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हुकूमत साबिक हुक्मरान और अपनी पार्टी पर तनकीद कहते हैं कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही, IMF से कर्जे लेकर क्यों आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। अपनी पार्टी बारे बोले 10 साल देखता रहा मगर पीपल्स पार्टी नहीं चल सकी, अब खुद पार्टी चलाऊंगा, मेरा मुल्क मुश्किल में है, इसे सब ने मिलकर बचाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर क़ियादत बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के टिकट होल्डर्स तंजीमी ओहदेदारान के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो पर भी अदम एतमाद कर दिया। कहते हैं 10 साल देखता रहा मगर पीपल्स पार्टी नहीं चल सकी, पार्टी तंजीमें नहीं चल रही, अब मैं खुद पार्टी चलाऊंगा। कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं है, मेरी जमात पर तनकीद होती है, ये गीबत है, इसका सवाब मुझे मिलता है। ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत ने पंजाब की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा, एक दूसरे को निकालने में लगे हैं, मिलकर क्यों नहीं बैठते। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बोले, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, IMF से कर्जे लेकर क्यों अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी, हम अपनी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आप सब तैयार हो जाएं, हमने बहुत काम करना है। तंजीम साजी की रिपोर्ट फौरी मुकम्मल की जाए, ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, राजा परवेज अशरफ और सैयद हसन मुर्तजा समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। टिकट होल्डर्स और पार्टी रहनुमाओं के एजाज में शाइया भी दिया गया।